تعلیمات کو لے کر ہندوستان میں پیغمبر تو نہیں آئے، یہاں پر سنت و صوفیہ آئے۔ ایران میں پیدا ہونے والے، سنچر میں پیدا ہونے والے حضور سرکار غریب نواز ہند البنی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ حج کے لیے آپ کعبے کو گئے، کعبے سے آپ مدینہ شریف کو گئے اور وہاں پر آپ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کے حبیب کے شہر میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے محبوب کے شہر مدینے میں میں رہنا چاہتا ہوں، یہیں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے آپ کو پیغام دلا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غریب نواز سے فرمائے کہ غریب نواز تم اجمیر چلے جاؤ۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اشارے غیبی پاتے ہی آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اجمیر کی سرزمین پر آپ متمکن ہوئے، وہاں جلوہ افروز ہوئے۔ اور اس زمانے کے حالات یہاں بتائے جاتے ہیں کہ راجہ پرتھوی راج کا دور تھا، ہر قوم ایک خانے میں بٹی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی ذات کے ہیں ان کا خانہ الگ، بڑی ذات کے لوگ الگ، بڑی ذات کے پانی لینے کے مقامات الگ، چھوٹی ذات کے پانی استعمال کرنے کے مقامات الگ، حتیٰ کہ ان کی عبادت خانے بھی مختلف تھے۔ غریب نواز سرکار اجمیر کی سرزمین پر آپ نے تبلیغ دین اسلام، آپ نے وہ زمانے میں پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، نہ وہ زمانے میں اسپیکر کا زمانہ تھا کہ آپ لوگوں کو جمع کر کے جلسے کریں، نہ وہ زمانہ تھا کہ وہاں پرنٹنگ کی کتابیں لوگوں کو دیں۔ جیسا سجادہ نشین صاحب درگاہ سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے نائب سجادہ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دور میں نہ پرنٹنگ کا زمانہ تھا، نہ کوئی ریکارڈ کر کے دینے کا زمانہ تھا، وہ لوگ صرف اپنے کیریکٹر کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کو آنے۔ اسی طرح سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی دھرتی پر اپنے کیریکٹر کو پیش کیا کہ لوگوں کو بالکل غریب کر دیا، غریب کو، چھوٹی ذات کو، بڑی ذات کو نہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ سارے انسان اللہ کا کنبہ ہے، سارے انسان ایک ہیں، ان کے باپ حضرت آدم ہیں۔ آپ کے یہ جملے اس قدر تھا کہ اسلامی تعلیمات، یہی پیور اسلامی تعلیمات کہ جو صوفیہ کرام نے تعلیم پیش کی۔ صوفیہ کرام کا کوئی نیا مذہب نہیں ہے، وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ ہندوستان میں جو اسلام کی تعلیمات آئی ہیں، لوگ جو یہاں متاثر ہوئے، آج بھی ان کے خانقاہوں پر، آج بھی ان کی درگاہ پر صبح سے شام تک ہزاروں لوگ سلام و سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگوں سے یہ انسانیت کا دل جیتے یہ لوگ، یہ کس طرح یہ ہتھیار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی انسانیت کے ذریعے، اپنی انسانی روش کے ذریعے، اپنی نرمی کے ذریعے، اپنے وسط قلبی کے ذریعے آج ہندوستان میں جو اسلام ہے، جو اسلام پھیلا ہے، ان کی تاریخ کو دیکھیے کہ آپ لوگوں نے اپنے کردار کو پیش کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ کالے کو گورے کو فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے کو فوقیت ہے۔ فرمائے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں، اللہ کے پاس وہی مقبول ہے، وہی محترم ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب کے ساتھ بھلائی کرو، سب کے ساتھ انصاف کرو، اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرو، اور پھر فرمایا گیا کہ برے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے دور رہو، بے حیائی سے دور رہو، اور فرمایا گیا کہ ظلم کرنے سے بچو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس آیت میں 3 کام کرنے کے ہیں، 3 کام نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یعظکم
میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم یاد رکھو، تم اس کو یاد رکھو. یہ تعلیمات قرآن 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا بلا کسی رد و بدل کی، آج تک ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارے یہاں موجود ہے. تعلیمات وہی ہے، اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، شریعت وہی ہے. اگر ہم بدلتے اس میں، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہ قصور ہمارا ہے، انسانوں کا ہے. اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اللہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا رب ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے، پورے عالموں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب ہدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی. اور یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی لیتے ہیں، اور اس کو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر سویڈن میں، یورپ میں، فرانس میں اگر قرآن مجید کو معاذ اللہ نظر آتش کر دیا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے، مقدس ہستی کے لوگ اگر کارٹون بناتے ہیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. اس سے ان کی کچ روی ظاہر ہو رہی ہے. یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں اور ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر پیغمبروں کے بارے میں بات بری اور بھلی کہی گئی تو ان کے خود کتابوں میں ہے کہ ان کی پکڑ ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہیں. آج بھی جہالت کا دور گزر رہا ہے. جو پڑھے لکھے جاہل الگ ہیں، ایک تو بالکل ناخواندہ ہے. یہ لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں لیکن کچھ ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کی مدد فرمائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا ہے پیغمبر امن بنا کر، اللہ ہی ان کی حفاظت کر رہا ہے. قیامت کی صبح تک آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا رہے گا، جس طرح اپنی کتاب کی حفاظت کی جا رہی ہے. ضرورت اسی بات کی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر رام پناہی صاحب نے کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جمہوری ملک میں ہیں، کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے یہاں کے لوگوں کو متاثر کریں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں، میلاد النبی کے ماہ میں جیسا مجیب صاحب بزم رحمت عالم کے صدر نشین سینئر ہائی کورٹ کے وکیل، آپ ہر سال یہ کام کرتے ہیں کہ ایک غیر مسلم بھائی کو آپ اسلام کا ایک تحفہ دیتے ہیں، ساتھ میں قرآن مجید دیتے ہیں، سیرت طیبہ کا تحفہ دیتے ہیں جو وہ زبان کے اندر ممانے ہے. یہ بہترین تبلیغ ہے تاکہ وہ لوگ پڑھیں، ان کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے. لیکن آج تو یہ اسلام کا معاملہ ایسا ہے کیونکہ یہ آفاقی نظام، یہ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، یہ کسی کا کریٹ کیا ہوا نہیں، یہ کسی کا بنا ہوا نہ مذہب ہے، نہ شریعت ہے، نہ قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے گا. یہ سب انسانوں کا خالق ہے. ہوا یہی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جو لوگ اسلام کے خلاف کہا، اسلام کے خلاف لکھا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خود داخل اسلام ہوئے. یہ حقانیت اسلام کی. ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے، اسلام یہی انداز سے آیا ہے کہ غریب نواز سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی آپ نے عام کیا، حضور کی سنتوں کو آپ نے عام کیا، حضور کے انداز کو آپ نے عام کیا. لوگ بٹے ہوئے تخانوں میں آپ نے سب کو اپنے گلے سے چلے، ایک باپ آدم کی اولاد آپ نے کہا، ان کے ساتھ ان کی رکابی میں آپ کھانا کھاتے، ان کے ساتھ کھڑے رہ کے آپ نماز پڑھتے، ان کے ساتھ ہو کر آپ بیٹھا کرتے. یہ لوگوں کو آپ کی باتیں اس قدر پسند آئی. آپ کی باتیں کیا تھی؟
اسلام کی باتیں جو پسند آئی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کون سے مذہب کے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اسلام ہی میرا مذہب ہے۔ لوگ داخل اسلام چوک در چوک بڑی تعداد میں، بغیر کسی ایڈورٹائز، بغیر کسی کتب کے، بغیر کسی سیڈیوں کے، بس آپ کا انداز، آپ کا کلام، میٹھی کلام، شیریں کلام، اسلام کے پیغام عمل کو لوگوں کے سامنے اپنے کیریکٹر کے ذریعے آپ نے پیش کیا کہ لوگ آپ کے قریب آتے گئے اور اسلام پھیلتا گیا۔ آج اسی کیریکٹر کو آج کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آخر میں ایک مرتبہ